مومنین، اب آپ کے سامنے مداح آل محمد جناب قمر عباس سیال صاحب تشریف لائیں گے۔ صلوات پڑھ لیجیے مل کے بلند آواز۔ تعداد زیادہ ہے، آواز تھوڑی ہے، کوشش کرو مل کے بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین واللعنۃ اللہ بشمار علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ۔ قال رسول ثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذکر علی عبادہ۔ جتنا جتنا ذہنوں میں علی بلند ہے اتنی بلند صلوات۔ آغاز مجلس میں التماس ہے آپ سے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص بزرگ وارم الحاج زوار شیخ سلیم رضا صاحب جو پچھلے سال 20 رمضان کو مالکوں کی بارگاہ میں چلے گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے اول و آخر درود پاک اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اچھا، اتنی کم تعداد بھی نہیں ہے، شاید روزے کی وجہ سے آواز نہیں آئی تھی۔ کوشش کرو جتنا آل محمد کو لائق کے صلوات سمجھتے ہو اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ قطعاً کوئی لمبی چوڑی مجلس پڑھنے کا پروگرام نہیں، بارگاہ محمد اہل بیت محمد میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے کھڑا ہوں۔ جتنی جلدی آپ توجہ کرو گے عشق کی نماز اتنی جلدی سمیٹی جا سکے۔ پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں، ولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا۔ بسم اللہ کریں جڑے گھروں علی بادشاہ دے ذکر چ بولن واسطے آئے ہو، منت کسی کی کرنی کوئی نہیں، جو گھر سے چل کے آیا ہے وہ توجہ کر کے آیا۔ ولی دشمنی کا بھائی اشارہ نہ کرنا، ولا کی سند پارا پارا نہ کرنا۔ جن کے ہاتھ ملکیت علی ہیں وہ بلند ہوں گے، بسم اللہ کرنا۔ ولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا، بڑے سونے پہ بول دیو، میں راضی ہوں، تھوڑی سی منزل بڑھاؤ پڑھنے کا لطف آئے۔ ولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا، ولا کی سند پارا پارا نہ کرنا،
مشورہ دے رہا ہوں، ازل سے علی کی ولایت ہے واجب، علی پر کبھی استخارہ نہ کرنا۔ کیا بات ہے یار بھائی، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، بسم اللہ کرا۔ شہزادی تمہیں کسی کا موت جی ہو نہیں، ایک مرتبہ مل کے با جماعت سارے بولو حیدری، مولا تمہیں سلام، علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو۔ سب کا پروگرام ہے، پھر پڑھ دوں۔ ولی دشمنی کا اشارہ نہ کرنا، ولا کی سند پارا پارا نہ کرنا، ازل سے علی کی ولایت ہے واجب، علی پر کبھی بولو علی پر کبھی استخارہ نہ کرنا۔ چل اس رنگ میں بول پڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر، مرضی ہے تمہاری جس رنگ میں بولو، قدرت نے جسے رکھا ہے فطرت میں چھپا کر، 100 جان بھی اس عشق کی قیمت تو نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوشش کرو نا یار، جنہیں سمجھ آ رہی ذرا ہاتھ بلند کرو نا۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ چوتھا مصرے میں نتیجہ نہ ہو تو بالکل نہ بولنا، میرا اپنا مقدر تمہارا اپنا نصیب۔ میں کہہ رہا ہوں قدرت نے جسے رکھا ہے بھجن فطرت میں چھپا کر، 100 جان بھی اس عشق کی قیمت تو نہیں ہے، بھجن مت بانٹ اسے بیٹھ کے مسجد کی صفوں میں، حیدر کی ولا مال غنیمت تو نہیں ہے۔ صدقے صدقے جتنے جوان بیٹھے ہو، مولا تمہیں ولایت نصیب فرمائے۔ جس کی رگوں میں علی ہے بولو حیدری، اللہ جیتے رہو۔ میں بڑا مطمئن ہو گیا۔ مت بیٹھ بانٹ اسے بیٹھ کے مسجد کی صفوں میں، حیدر کی ولا مال غنیمت تو نہیں۔ ذکر کے سمے روزے سے کھڑا ہوں اور بادشاہوں کے ذریعوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ اسی رمضان کا مہینہ تھا، ایک بندے نے اپنی غربت کی شکایت کی تیرے معصوم مولا سے، مولا میں بڑا مفلس ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑے ڈھیر سارے بندوں کے پیسے دینے میں نے، دل بڑا کرتا ہے کہ جب وقت افطار ہونا تو مولا میرے سامنے بھی انواع و اقسام کے کھانے ہو، لیکن بادشاہ حالات نہیں بدل رہے۔ 5 بندے بولو میں راضی ہیں، حالات نہیں بدل رہے، اور آپ سے دعا کروانے آئے ہوں۔ میرے معصوم امام نے فرمایا دعا تو میں کر دیتا ہوں، لیکن ایک عمل تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ بولو جو بول سکتے ہو، دعا تو میں کر دیتا ہوں لیکن ایک عمل تجھے بھی کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا سرکار میں کیا عمل کروں؟ فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا تیرے حالات بہتر ہو جائیں تو آج کے بعد صدقہ دینا شروع کر۔ جن کے ہاتھ بلندوں میں جو روٹی علی سے لے کے کھاتے ہو، ابھی میں جملہ پڑھوں گا پھر میں ماتھے پڑھوں گا۔ معصوم فرماتے اگر چاہتا ہے نا تیرے حالات سے بھائی بہتر ہو جائیں تو آج کے بعد صدقہ دینا شروع کر۔ اس نے یوں ہاتھ جوڑ کے کہا ابن رسول صدقہ مال سے دیا جاتا ہے، اگر مال ہو تو میں جن کے پیسے دینے انہیں دوں، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے آسائش مہیا کروں، ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ مہیا کروں۔ آپ نے بے نیازی کر دی ہے، آپ فرما رہے صدقہ دیا کر۔ جلال آ گیا میرے مولا کے ماتھے پہ، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ صدقہ صرف مال سے ہوتا ہے؟ اس نے کہا مولا کسی اور طریقے سے بھی صدقہ ہوتا ہے۔ فرمایا آج کے بعد میں تمہیں صدقے کا بہترین طریقہ بتاؤں، جس دن تمہارا صدقہ دینے کو دل کرے نا بندہ خدا اپنے گھر سے نکل آنا، بازار میں کھڑے ہو جانا، ہر آتے جاتے بندے کے چہرے کو دیکھنا، جس کے دل میں علی ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرا دینا، تیرا صدقہ ہو جائے گا۔ ہو کیا بات ہے، جنہیں سمجھ آ گئی ہے میں راضی ہو گیا، میری نوکری ہو گئی جی۔ امام حسین تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، یعنی مومن کا جیو بسم اللہ کر۔ کیا بات ہے یار، کیا ذہین لوگ بیٹھے ہو۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ چلو اس رنگ پہ بول پڑے ہو، ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں۔ زندگی کا تو میں بھائی پتہ کوئی نہیں، 8ویں مولا کی بات، اس بادشاہ کی بات ہے کہ جس کے رزق پہ کائنات پل رہی، بولو جو اللہ کی مرضیوں کا مالک بن کے آیا ہے اسے امام علی رضا کہتے ہیں۔ اسی طرح کا سوال میرے 8ویں امام سے ہوا، گل ایڈی وڈی ہے قرآن دی قسم قدر کرو تھے۔ اس نے اپنی غربت کی شکایت کی، مولا میں بڑا غریب ہوں، مہینہ رمضان کا تھا،
دن روزوں کے چل رہے تھے، مولا کو مہربانی کرے نہ، کو دعا کرے میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ امام فرماتے تیرے حالات بہتر ہو جائیں گے، ایسا کر تو کل کسی اپنے برادر مومن کا روزہ افطار کرا۔ بھائی بولو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، رمضان کے مہینے میں مجلس سن رہے ہو، کسی برادر مومن کا روزہ افطار کرا۔ وہ مولا کے قدموں پہ گر پڑا، اس نے عمران سجدہ کیا میرے مولا کے قدموں پہ، ہاتھ جوڑ کے کہتا یا ابن زہرا، آپ میرے حالات سے واقف ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ کسی برادر مومن کا روزہ افطار کرا۔ مولا میں تو اپنا روزہ افطار کرنے کے قابل نہیں، کسی برادر مومن کا روزہ افطار کرنے کے لیے کم سے کم کو 2 3 4 اشیاء تو ہونی چاہیے نا۔ امام فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر تیرا دل ہونا کہ کل تو نے واقعی روزہ افطار کرانا ہے، فرمائے جیسے ہی وقت افطار قریب ہو اپنے گھر سے نکلنا، اپنے ایک ہاتھ پہ پانی کا جام رکھ لینا، اپنے دوسرے ہاتھ پہ نمک کی ڈلی رکھ لینا، برادر مومن کے دروازے پہ جا کے دستک دینا، وہ باہر آئے گا، اسے جا کے کہنا یہ میری طرف سے آج کا روزہ افطار کر۔ ہاتھ جوڑ کے سائل کہتا مولا صرف نمک اور پانی، کیا برادر مومن راضی ہو جائے گا؟ امام جلال میں آ کے فرماتے چپ کر، بدبخت نہیں وہ انسان جو میری دادی کے حق مہر پہ راضی نہیں ہوتا۔ صدقے جاواں مولا تمہیں سلامت رکھے، میں راضی ہو گیا، شہزادی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو میری دادی کے حق مہر پہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ وقت نہیں ہے قطن کسی نظم پڑھنے کا، 4 مصرع سنو، جتنا حکم ہے اتنا پڑھنا ہے۔ جی چاہتا ہے میں 2 جملے مصائب کے ضرور پڑھوں، چونکہ آج 20 رمضان ہے، اجازت ہے نا 4 مصرع پڑھ دوں؟ سب کا پروگرام ہے، نیاز بھی لیتے رہو لیکن میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولتے بھی رہنا، یہ ماحول تو آپ کے سامنے۔ بسم اللہ سرکار۔ باری تھی ظاہری طور پر تخت پہ بیٹھنے کی علی کی، نہیں توجہ نہیں، مولا تمہیں سلام۔ جو دربار کے اندر منبر لگا ہوا تھا نا، تاریخ کہتی اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ پریشان ہو گئے، پڑھ میں رہا ہوں گھبراتا ہوں گے۔ اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جتنے بھی علی سے پہلے آئے انہوں نے منبر رسالت کا ادب کر کے اس مسند کو، اس نشست کو چھوڑا۔ جو پہلے آئے بھجن انہوں نے اس نشست کو چھوڑا، اس سے نیچے بیٹھے، دوسرا آیا وہ اس سے نیچے، تیسرا آیا وہ اس سے نیچے۔ مقدر کی بات ہے جب باری علی کی آئی تو منبر کی سیڑھیاں ہی ختم ہو گئی۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی، جب باری علی کی آئی نا ختم کرنے لگوں تو منبر کی سیڑھیاں ختم ہو گئی۔ کچھ بندے آپس میں چے مگوئیاں کر کے ہنسنے لگے۔ اس نے کہا لو بات تو بن گئی، اب تخت پہ بیٹھنے کی باری بھی علی کی ہے۔ جو منبر کا طریقہ کار چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق 2 ہی صورتیں، یا تو علی مٹی پہ بیٹھ کے خطبہ دے گا، یا پھر علی منبر کے دائیں جانب دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے خطبہ دے گا۔ بندے خوش تھے کہ علی کرتا کیا ہے، ذکر کی عظمت کی قسم ہے جسے ماں نے نادلی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، تیرا دل بولے تو بولنا ورنہ میں منبر سے ہٹ گیا۔ بندے خوش تھے کہ علی کرتا کیا ہے، گنجائشی قبلہ کوئی نہیں بچی دربار میں، یا تو علی کو زمین پہ بیٹھنا پڑے گا یا پھر علی کو کھڑے ہو کے خطبہ دینا پڑے گا۔ اس وقت بڑے بڑوں کے ارادے ٹوٹ گئے، بڑے بڑے کی خوشیاں غم میں تبدیل ہو گئیں۔ جب علی نے دربار میں پہلا قدم رکھا بندے دیکھ رہے تھے، علی نے بڑے بڑے مجمع کو چیرا، علی نے پہلی نشست پر بھی قدم رکھا، علی نے دوسری پر بھی قدم رکھا، علی نے تیسری پر بھی قدم رکھا۔ علی ڈائریکٹ وہاں بیٹھا جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ جس بندے کو سمجھ آ رہی ہے جس کا ہاتھ علی کی ملکیت ہے، ڈائریکٹ علی وہاں بیٹھے جہاں سلطان الانبیاء بیٹھا کرتے تھے۔ ادھر علی کا بیٹھنا تھا، ایک بندہ مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا علی بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، دربار کا اسلوب تو یہ جو پہلا آیا تھا اس نے پہلی نشست چھوڑی، جو دوسرا آیا اس نے دوسری سیڑھی چھوڑی، جو تیسرا آیا اس نے تیسری چھوڑی۔ اب گنجائش یہ بنتی تھی یا تو زمین پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا یا تو کھڑے ہو کے خطبہ دیتا، تو ڈائریکٹ وہاں بیٹھ گیا جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے۔ جلال میں آگے میرے مولا علی فرماتے لکڑی کے منبر پر اعتراض کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ علی جلال میں آگے فرماتے میرے منصب کی کیا خبر تم کو، میرے
منصب کی کیا خبر تم کو، ہر پیمبر پہ کرم میرے تھے، تم نے مکہ میں نہیں دیکھا تھا، دوش سرور پہ قدم میرے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، میں راضی ہو گیا۔ اللہ چچا جان کے درجات بلند فرمائے۔ جس کے رگوں میں علی ہے بولو حیدری۔ صدقے جا سوک جو کجیو شہزادی تو انہوں کی صدم محتاج نے کہ میرے منصب کی کیا خبر تم کو۔ بندہ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ذکر علی میں چپ کر جائے اور چوک میں جا کے بولنے چپ نہ کرے۔ ہر پیمبر پہ کرم میرے تھے، فرماتے تم نے مکہ میں نہیں دیکھا تھا، دوش سرور پہ زندگی ہوئے قدم میرے تھے۔ راضی رہیے گا؟ جی چاہتے وقت بچایا میں نے 8-10 منٹ۔ آج کا دن، کل کا دن 9 اور 10 محرم کا دن سمجھو۔ پردیش میں یتیم ہونے والی ہے علی کی بیٹی، صدقے۔ بسم اللہ کر۔ ایک مشکل ترین دعا اپنے ذہن میں رکھ۔ 2 عیدیں ہیں مسلمانوں کی، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں، ایک کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ جب عید الفطر آئی تو بی بی زینب کا بابا مارا گیا۔ بسم اللہ کر۔ جب عید الاضحیٰ آئی تو دار الامارہ کی چھت سے مسلم کا سر لٹکایا گیا۔ صدقے جاواں، ماتم سونا لگ دے، سینہ پیارا نہ کرو نا۔ بسم اللہ کر۔ علی دیاں دھیاں پرسہ قبول فرما۔ میں نے جان بوجھ کے فضائل تھوڑا پڑھے۔ دل ہے گریے کا، دل ہے ماتم کا۔ دعا کرو پردیش میں کسی شریف کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ اجرکم۔ موقع کا مضمون آخری ذاکر خطیب کا حق ہوتا ہے۔ میں 2 جملے غربت عالیہ کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 28 رجب بھائی اور بہن کسی جوان بیٹے کی بارات لے کے چلنے والے تھے۔ صدقے جاؤ، بڑی مقبول مجلس ہے۔ ایک مشکل ترین دعا اپنے ذہن میں رکھ، زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑا موڑ تو مک جائے۔ بالکل قافلہ تیار ہونے کو ہے، میں اس سے زیادہ قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ایک مرتبہ تیرے میرے مرشد حسین نے جناب عالیہ کو بلا کے فرمایا، میری ماں جیسی بہن زینب، جڑے لفظاں تو سنو۔ بے شک فہرست میں آپ کا نام سر فہرست لکھا گیا ہے، لیکن چونکہ میں شریعت کا وارث ہوں، سنبھل کے جملہ سننا جنہیں گلیاں بازار چرونا ہے، جب تک آپ کا وارث عبداللہ آپ کو اجازت نہ دے، میری مجبوری ہے میں آپ کو ساتھ لے جا نہیں سکتا۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی حسین تیرے کہنے پہ میں اجازت لینے جا رہی ہوں، جتنے جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو، حسین تو زہرا کا بیٹا ہے، دعا کر اللہ کرے عبداللہ مجھے آسانی سے اجازت دے دے، ورنہ تو جانتا ہے نا میرا اکبر سے کتنا پیار ہے، تو سے شرم کر کے پیرون دے ہو۔ حسین میں تجھے گواہ بنا کے جا رہی ہوں، وعدہ کر رہی ہوں اگر عبداللہ نے مجھے اجازت نہ دی، پھر جب تو قافلہ لے کے چلے گا نا سارا مدینہ دیکھے گا، حسین ایک دروازے سے اکبر کا گھوڑا نکلے گا، دوسرے دروازے سے زینب کا جن صدقے ماتم سونا لگتا ہے۔ بسم اللہ کرنا۔ علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو، جتنے چٹیاں داڑیاں نے بزرگ بیٹھے ہو، جڑے دیاں دے پیو بیٹھے ہو، شرم کر کے نہ رویا جائے، زندگی دا کیڑا پتہ ہے۔ ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین کا بابا،
بسم اللہ کرا اکھا وس پگن توڑیاں حسین گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں مدینہ سارا دیکھے گا، ایک دروازے سے تیرے اکبر کا گھوڑا نکلے گا۔ حکم کیتا میں نے مرزا صاحب مسائب پڑھے اجے، دوسرے دروازے سے اجڑی کا جنازہ، مختصر کرا سید تشریف لے آئے، اپنے منزل کے قریب آؤں، آ گئی علی کی بیٹی اپنے ہی گھر میں۔ علماء مہدی بھائی فرماتے گھر امیر کا ہو یا گھر غریب کا ہو، شرعی مسئلہ ہے، چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو، اس گھر میں جو شوہر ہوتا ہے نہ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ میں جان بوجھ کے رک کے جملہ آکھن لگا، جو بیوی ہوتی ہے نہ وہ اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ اس سے بڑا بھی کو دکھ پڑھوں علی کی بیٹی کا، آصف شاہ جی جس گھر کی ملکہ تھی نا اسی گھر میں زینب مٹی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی کی بیٹیاں تم پہ راضی ہوں، بسم اللہ کرا کدھے نہ دنیا دے کسے غم میں چرونا پوے۔ جس گھر کی ملکہ تھی نا زندگی ہوئی علی کی بیٹی، اسی گھر میں علی کی بیٹی مٹی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ جڑے ہون تک نہیں رو سکے، بی بی زینب کا مٹی پہ بیٹھنا تھا، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے جناب عبداللہ، بیٹیوں نے ماں کو مٹی پہ بیٹھے دیکھا، تڑپ کے بابا کے قریب آ کے کہتی بابا جاگ، تیرے گھر میں قرآن مٹی پہ بیٹھ گیا۔ صدقے صدقے صدقے، میرا جی چاہتا ہے ہر بندے کی آنکھ کا وضو اور ممبر سید کے حوالے کرو، آوازی باب بسم اللہ، بابا تیرے گھر میں قرآن مٹی پہ بیٹھ گئے، انہا جملیاں تے پتر نہیں تا منگ لویں، لیکن شرط سینے تے ہتھ مار، علی دی غربت تے ماتم کری، رزق نہیں تا منگ لیں، میں قبولیت علی فکر آکھر لگا، تڑپ گئے جناب عبداللہ، علی کی بیٹی کے قریب بیٹیوں کو سہارا لے کے آئے، آواز دے کے کہا ہے زینب تو زہرا کی بیٹی ہے اور مٹی پہ کیوں بیٹھی ہے؟ آوازی عبداللہ میری مجبوری ہے، جب کوئی سوالی سوال کرنے آئے نا اسے اسی رنگ میں بیٹھنا پڑتا ہے، تینوں سمجھ نہیں آئی، عبداللہ کی چیخ نکل گئی، آواز علی کی بیٹی اور سوال، کہا تجھے پتہ ہے نا حسین اکبر کی بارات لے کے عراق جا رہے، میں نے ساتھ جانا ہے، تو وارث ہے۔ عبداللہ میں اجازت مانگنے آئی ہوں، مہدی بھائی مر کوئی نہیں جاتا، اجازت کا نام آیا، عبداللہ نے کہا زینب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 1000 بار اجازت ہے، لیکن میں شوہر ہو کے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، تو نے جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہے مہربانی کر مٹی سے اٹھ، کسی چار پائی پہ بیٹھ، کسی پلنگ ماتم کر، کسی پلنگ پہ بیٹھ، کسی اونچی مسند پہ بیٹھ۔ علی کی بیٹی نے کہا کیوں عبداللہ؟ کہا زینب کہیں ایسا نہ ہو تو میرے گھر میں مٹی پہ بیٹھی ہو، حسین تجھے لینے کے لیے عباس کو بھیج دے، میں کیا منہ دکھاؤں گا اگر غازی نے پوچھ لیا ہے عبداللہ بیٹی زہرا کی اور مٹیوں پہ گزارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک 1.5 منٹ دی نوکری بکایا، میری طرف سے اجازت، میں غریب نہیں، تیرا باپ بھی امیر المومنین ہے، سید مفتی بھائی، میرا جی چاہتا ہے گھر بھرا ہے، علی کی بیٹی تو لمبے سفر پہ جا رہی، ہونے اس جملے دا تعلق توڑے نال نہیں، میری ماما بہنہ دیاں نال ہے، مہربانی کر کچھ نہ کچھ اٹھا، زیور اٹھا، پیسے اٹھا، قیمتی پارچات اٹھا، منت کرتا ہوں کچھ نہ کچھ اٹھا۔ کہا عبداللہ اگر منت کرتا ہے نہ پھر کچھ نہ کچھ ضرور اٹھاتی ہوں، میرے اپنے علاقے والوں اس سے زیادہ جلدی نہیں۔ شانی بھائی پتہ ہے کیا اٹھایا بھرے گھر سے؟ زیور نہیں اٹھائے، بیٹیوں کو ساتھ لیا، پارچات نہیں اٹھائے، پیسے نہیں اٹھائے، مر کوئی نہیں جاتا۔ حجرے میں علی کی بیٹی آئی، بی بی زینب نے صندوق کھولا، بیٹیوں کے سامنے صرف ماں زہرا کی چادر اٹھائی، تیرا ہاتھ سینے تے ہلے بھی نہیں آیا، چادر سر پہ رکھ کے کہتی ہے عبداللہ کی بیٹیاں گواہ رہنا، میں نے بھرے گھر سے صرف اماں کی چادر اٹھائی ہے، دعا کرو یہ چادر زینب کو نصیب رہے، ماتم یہ چادر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ مک گئی ہے میری پڑھائی، بیٹیوں کو تسلیاں دے رہی تھی، بیٹوں کو دلاسے دے رہی تھی، دروازے پہ دکل باپ ہوا، جڑے ہلکے دے ماتمیوں جنہ کل زنجیر دا ماتم علی نو پرسا دینا ہے، آخر جملہ پڑھ کے ممبر سید دے والے، اس سے زیادہ جلدی کوئی نہیں، ماتم کر لینا جو کر سکتے ہو۔ ذکر کی قسم ہے دروازے پہ دستک ہوئی، عبداللہ نے دروازے کی طرف دیکھ کے کہا من انت علی الباب، کون ہے دروازے پہ؟ باہر سے آواز ہے انا حسین ابن علی، حسین کا نام آیا، عبداللہ تڑپ گیا، آواز ہے مولا اب سرداروں کو نوکروں کے گھر میں آنے کی اجازت مانگنی پڑے گی، آواز نہیں عبداللہ میں اکیلا نہیں، میرے پیچھے 18 ہاشمی جوان ہے، مولا کسی نوکر کو بھیج کے پیغام دیتا، خود کیوں آیا؟ کہا میں تاریخ
میں لکھوانے آیا ہوں۔ مورخ لکھے جب مدینے سے چلی تھی علی کی بیٹی غریب نہیں تھی، یہ سارے زینب کے استقبال میں آئے ہیں، اگر تو اجازت دے تو میں زینب کو لے جاؤں۔ عبداللہ نے کہا مولا سارے اندر آ جاؤ نا، سارے اندر آ گئے۔ مولا اب کیا کہہ رہے؟ آواز یہ سارے زینب کو لینے آئے ہیں۔ عبداللہ اجازت ہے، وقت تھوڑا ہے، میں لے جاؤں۔ عبداللہ دونوں بازیں پھیلا کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ حسین نے کہا عبداللہ راہ روکتا ہے، کہتا ہے مجال نہیں، جانے نہیں دیتا، کہتا جرت نہیں۔ آوازیں پھر بازو کیوں پھیلائے؟ کہا تو بطول کا بیٹا ہے، حسین میرے ساتھ ایک وعدہ کر۔ عبداللہ کیسا وعدہ؟ عبداللہ کہتا حسین وعدہ کر، آج جتنے زینب کو لینے آئے ہو کل چھوڑنے بھی اتنا ماتم، کل چھوڑنے بھی اتنے ہی آؤ گے۔ غریب در پہ کھڑا ہوا، آواز ہے کہ کہتا ہے اکبر باہر آ جا، غازی باہر آ جا، قاسم باہر آ جا۔ اکیلے سجاد کا منہ چوما، کہا لینے بھی تو جا، کل چھوڑنے بھی تو آنا۔ عبداللہ تو وعدہ کر، جب سجاد لے کے آئے گا تو نہیں پوچھے گا ان اجڑیوں میں زینب کون ہے، اور کلائیاں زخمی ہوگی اور گردن پہ رسیاں۔ اب میں درخواست کروں گا ذاکر اہل بیت جناب سید مزیہ نواز کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں، اور آپ کے بعد جناب علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب انشاءاللہ آپ سے مخاطب۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَ حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْزَقَتَهُ أَنْ وَتُمَتِّعُ فِيهَا طَوِيلًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صلوات سارے حضرات مولا دی ذات پہ پڑھ۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ، بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آل محمد دی ذات بلند آواز دے نال صلوات پڑھو۔ مجلس ازادی قبولیت واسطے سارے حضرات پھر بھی صلوات پڑھو۔ اللہ صلی علی حجت خدا دی آمد اور صحت و سلامتی واسطے سارے حضرات پھر بھی صلوات پڑھو۔ اللہ صلی علی محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے سارے حضرات صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی۔ علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، اور نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے۔ کیا کہنے جی صدا جی ہو۔ علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے، اور نماز ایسی ہو کہ خدا دکھائی دے، اور میں آخریاں نظر نہ آئی ہو جس کو دراڑ کعبے کی، پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے۔ سلامت رہو جی،
सदा वसते रहो, आबाद रहो। एक सलवात पढ़ लो सारे हज़रात सरकार दी ज़ात है। थोड़ी जी इसकी इको छोड़ दी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात है सारे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ा कुल्ला शयअन फ़क़दरहु तक़दीरा। सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात है सारे। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल्लज़ी कान नबिय्यन आदमु बैनल माए वत्तीन दब्बरहु तदबीरा। सलवात पढ़ लो मौला दी ज़ात है सारे हज़रात। दुआ है कि परवरदिगार आलम तमाम मोमिनीन दा टुरा कबूल फरमाए। बानियां दी इस मेहनत रू मौला अपने दरबार च कबूल ते मंजूर फरमाए। जितने भी मवालियां ने हैदर कर्रार तशरीफ ले आए, मेरा मालिक सब दी ड्यूटी कबूल ते मंजूर फरमाए। याद रखना रमज़ान का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है और ऐसा बाबरकत महीना है अल्लाह खुद आदा है मेरा महीना है। रमज़ान के महीने थोड़े ते मेरे मौला ने सरकार अमीरुल मोमिनीन ने 40 जगह ते रोज़ा अफ्तार कर लिया। मशहूर रवायत है फजर का वेला एक शख्स मस्जिद तो खड़ा होया, मस्जिद नबवी सरकार दो आलम मैंबर ते तशरीफ फरमा। ये शख्स देख के आते सरकार मेरे बख्त बेदार हो गए। जदों आकर ना मेरे बख्त बेदार हो गए, सरकार में दिन क्या होया? देख के आते सरकार कल अली मौला ने मेरे घर च इफ्तारी की है, तो मैं मान क्यों ना करा, फखर क्यों ना करा। तवज्जो रहे सामीन मोहतरम। जदों आकर ना मेरे वक्त बेदार हो गए, दूसरा शख्स खड़ा हो गया। देख के आता है हद हो गई है, मस्जिद से बैठ के कूड़ पे मारना है। मैं आख रहे हैं कल ते अली मौला ने मेरे घर च इफ्तारी की थी है। और तीसरा शख्स खड़ा हो गया। देख के आता है मैं इतने नहीं आता, तुसा झूठ बोल रहे हो, मगर मैनू कुरान पाक दी कसम कल अली मौला ने ते मेरे घर च इफ्तारी की थी है। बड़ी तवज्जो। चौथा शख्स खड़ा हो गया। देख के आता है मैं ये नहीं आता, तुसा झूठ बोल रहे हो, मगर मैं खालक दी कसम उठा के आखदा कल अली मौला ने मेरे घर च इफ्तारी की थी है। तवज्जो रहे सामीन मोहतरम। बड़ा खूबसूरत जुमला पेश करना चाहना। सरकार सैयद अल अंबिया देख के फरमाते हैं सारे ही सच्चे हो। बड़ी तवज्जो। जदों आकर ना सारे ही सच्चे हो, मुस्कुराए। सरकार देख के फरमाते हैं मेरा सहाबी झूठ क्यों बोले? अगर मैं मुहम्मद मुस्तफा को पूछते हो तो मैं तो यो आखदा मैं रसूल अल्लाह हो के आख रहा कल अली मौला ने मेरे घर च इफ्तारी की थी है। सलामत रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, सदा जियो, वसते रहो। या अली। इतने ताई जबरील आ गया, आके सलाम करके आ गए या रसूल अल्लाह, अल्लाह बाद अस दरूदो सलाम पे आ गए, तू भी सच्चा है, तेरे सहाबे भी सच्चे हैं, मगर मैं अल्लाह हो के आख रहे हैं कल अली मौला ने अर्श ते इफ्तारी की थी है। बड़ी तवज्जो। क्या कहने, क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। शिया सुनी बाइयाँ ज़ाहरी तौर पर सरकार दो आलम जिसले दुनिया तो चले गए, ये रवायत टुरदी टुरदी एक सहरा दा बद्दू वस्ता उसके कोल आ गई। देख के आते अकल नहीं मनती जो अली मौला 40 घर किस तरह चले गए। ज़्यादा तो ज़्यादा एक वक्त एक घर च इफ्तारी हो सकती है। अगर ज़्यादा भी जल्दी की जाए, दरम्यान दीवार होवे तो बंदा फौरन दूसरे घर चला गया, तो 40 घर चला गया, अकल नहीं मनती। दूसरा बंदा देख के आते तेरी अकल च अली आ ही नहीं सकते, जा टुर जा अली मौला के कोल, आप जाके पूछ ले। तवज्जो रहे जी। वो शख्स आ गया अली मौला के कोल कूफे च, आके सलाम करके आ गए
یا علی سمجھ نہیں آ رہی تساں 40 گھراں وچ کس طرح چلے گئے؟ سرکار مہندن میرے قریب آ میں تینوں عملی مشاہدہ کروا دے ماں. سرکار نے اس دے چہرے تے ہاتھ پھیریا. سرکار مہندن ذرا آسمان دے پاسے ویکھ. اس آسمان دے پاسے ویکھیا. سرکار مہندن ذرا زمین دے پاسے ویکھ. اس زمین دے پاسے ویکھیا. سرکار مہندن ذرا مشرق دے پاسے ویکھ. مشرق دے پاسے ویکھیا. سرکار مہندن ذرا مغرب دے پاسے ویکھ. اس مغرب دے پاسے ویکھیا. سرکار مہندن ذرا شمال دے پاسے ویکھ. شمال دے پاسے ویکھیا. سرکار مہندن ذرا جنوب دے پاسے ویکھ. اس جنوب دے پاسے ویکھیا. حیران ہو گیا. سرکار مہندن کیا ڈٹھائی دے کیا دے مولا مینوں تہاڈی ولایت دی قسم میں جس پاسے نظر ماری ہے مینوں علی نظر آئے. کیا کہنے آؤ تو شیعہ سنی بھائیوں تھوڑا تے میرا مولا مشکل کشا. سرکار دو عالم سید الانبیاء خود فرما رہے ہیں یا علی میرا تے تیرا نور ایک ہی ہے. تو یاد رکھنا پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ. دیکھے چہرے ماشاءاللہ مالک سب نو آباد تشاد فرمائے. بڑا خوبصورت قصیدہ کلام جڑا میں جناب دے سامنے پڑھنا چاہنا. پچھلے کافی دنوں تو میں پڑھ رہے ہیں تے آج جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی. وہ کلام میں جناب نو سناونا چاہنا. سرکار امیر المومنین دی شان چاہیے سارے دا ہے پروگرام قصیدہ سنائیے. ایک نعرہ سناؤ مرشد علی دے نام دا بلند آواز دے نال تے میں جناب نو قصیدہ سناواں. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. 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 کبریا کو بڑا میرا مجمع نوائے کبریا کو بڑا ہی ایسی پیش کرا حلالی مولی تشریف فرما ہے. کبریا کو ناد مارا بار بار آخری آنکھ کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. فتح ثانی دلیل پیش کر رہے ہیں. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. اپنے گھر میں اسے اتارا ہے. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. کیا کہنے صدا واسطے رہو یا علی. بہت مہربانی صدا واسطے رہو. سارے بولو جی یا آباد رہو سلامت رہو. فرد ثانی تے پوری توجہ تائیں تے پیادا. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. کبریا کو بڑا ہی پیارا ہے. اپنے گھر میں اسے اتارا ہے. پھر سے ایسے نہ کوئی آئے گا. پھر سے ایسے نہ کوئی آئے گا. پھر سے ایسے نہ کوئی آئے گا. جس طرح سے علی اتارا ہے. کیا کہنے
کیا کہنے جی صدا وستے رہو سلامت رہو دو ہاتھ بلند کر کے حیدری آباد رہو سلامت رہو بی بی فاطمہ بنت اسد علی مولا دی پاک اماں اے مومنہ دی ماں نہیں امامہ دی ماں جڑی مومنہ دی ماں ہوئے او رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں دیئے جڑی امامہ دی ماں ہوئے او سلام اللہ علیہ ہوں دیئے میری پاک سین کعبے چاہیے بیت اللہ جس لے آئیے پوری توجہ شیعہ سنی بائیاں آواز قدرت کیا آ رہی ہیں اللہ پاک زبان بے زبانی دنال بی بی فاطمہ بنت اسد مخاطب ہو کے کیا دے پوری توجہ آؤ بنت اسد چلے سلامت رہو آباد رہو آپ کے کیا کہنے جی صدا جی ہو یہ تو گل اللہ نے کیتی ہے نا اللہ نے کیتی ہے میرا گھر آج سے تمہارا ہے مگر بیت اللہ اللہ دا پاکو پاکیزہ گھر بی بی فاطمہ بنت اسد نو جس لے واپس ٹردیاں ڈٹھا زبانے بے زبانی دنال اللہ دا پاکو پاکیزہ گھر بی بی پاک مخاطبوں کے کیا دے پوری توجہ گھر خدا سے یہ صدا آئے گھر خدا سے یہ صدا آئے گھر خدا سے یہ صدا آئے اب علی میرا سہارا کیا کہنے دو ہاتھ بلند کر کے حیدری صدا وستے رہو سلامت رہو کئی بندے اجے تک نہیں بولے میں دیکھ رہا ہوں میں واقف ہوں جناب دے مزاج تو صدا وستے رہو بھائی مہدی تو لے کے آخری مومن تک توجہ دا طالبہ میرے بھائی جان کوئی تشریح نہیں کوئی توضیح نہیں ڈریکٹ شیر آخر گل کڑی آکھنا چاہنا تور پر ایک نور دیکھا تھا تور پر ایک نور دیکھا تھا تور پر ایک نور دیکھا تھا آج کعبے میں وہ نظارہ رہو آباد رہو کیا کہنے بہت شکریہ سلامت رہو جی آباد رہو غازی رنگلاوے میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستو اگلے شیر سے بھی کوئی تشریح نہیں کر رہا ڈریکٹ شیرت کرنا چاہنا توجہ سامعین محترم جتے جتنے بھی موالیاں نے حیدر قرار تشریف فرماؤ توجہ دا طالبان تے گل کڑی آکھریاں یہ چمک ہے علی کے چہرے کی یہ چمک ہے علی کے چہرے کی یہ چمک ہے علی کے چہرے کی یہ جو روشن جہان سارا شکریہ غازی رنگلاوے دو ہاتھ بلند کر کے حیدری صدا وستے رہو سلامت رہو یاد رکھنا میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستو ایک جملہ آکھنا چاہنا جتے جتے بھی تشریف فرماؤ یاد رکھنا سرکار دو عالم آخرین قرآن میرا پڑھے سی علی
علم میرا اٹھے سی علی وعدے میرے نبے سی علی امانتہ میریاں ادا کرے سی علی بستر میرے تے سنسی علی دستار میری سوہے سی علی رایا میری حکومت کرے سی علی امت میری بخشے سی علی کوثر میرا پلے سی علی جنت میری وڈے سی علی جڑے جاگ دے بیٹھے ہو سرکار فرمین دے نکام میں کرے سا اگر ضرورت پہی تے طلاق گڑے سی علی توجہ رہے سامنے محترم گل کری آکھریاں اس نے قرآن پڑھ لیا سارا اس نے قرآن پڑھ لیا سارا اس نے قرآن پڑھ لیا سارا جس نے بھی یا علی پکارا سلامت رہو جی آباد رہو جی کیا کہنے ہیں ایک قصیدہ اور سنا دئیے ہے ٹائم تھوڑا جی مہندی صاحب ہے ٹائم تھوڑا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلوات سارے حضرات پڑھ لو مولا دی ذات ہے نہیں ماشاءاللہ جتنے حضرات تشریف فرماؤ ذرا بلند آواز نال سلوات پڑھو ایک کال پڑھو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو 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 میرے مولا دا مرشد علی دنادا بلند آواز دو ہاتھ بلند کر کے حیدری مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں مولا دا مولا مولا دا مولا مولا دا مولا دا مولا مولا دا مولا میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں ہو جواب نہیں ہو میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں سلام پڑھو سارے حضرات مولا دی ذات توجہ ہے سامعین محترم اجازت آباد رہو سلامت رہو یاد رکھنا اسم الگ ہوندہ ہے مسمہ الگ اسم آگ دن نام نو مسمہ آگ دن جس دا نام ہوئے بغیر اسم دے مسمہ دی پہچان نہیں ہوندی شیعہ سنی بائی دونوں تشریف فرماؤ کئی بندے علی مولا نو جان دے ہیں مگر پہچان نہیں رکھ دے علی مولا دے دور ایک سیاح علی مولا دے دور ایک چرواہا بکریاں چرواؤن والا وضو کر رہے اس نو پتہ ہی نہیں جو علی مولا کول آ گئے سرکار دے کے فرمین دینے اے مومن مبالی تیرے تے میرا سلام حیرانوں کیا دے توانوں کیا ڈسے میں مومنہ ایمان دا تلق تے دل نال ہوندہ ہے توانوں کیا ڈسے سرکار میں دن تیرا وضو ڈس رہے تو مومن ہے کیوں کر رہے ہیں وضو توجہ رہے جی کیوں کر رہے ہیں وضو دے کیا دے بندے خدا جس اسم دا میں ود کرے نہ بغیر وضو دے نہیں کری دا سرکار میں دن کیا فائدہ حاصل کرنا ہے دے کیا دے اس دا فائدہ میں اتنا بڑا حاصل کرنا اس سامنے جڑا دریا ہے نا میں بغیر بیڑی دے عبور کرے نا اس اسم دی برکت دے نال
اور مجال ہے جے پانی میرے گٹھیاں تو اتے آ جائے اور میں کلا نہیں ویندے بھیڑ بکریاں بھی میرے نال نال ویندے ہیں مجال ہے جے پانی میرے گٹھیاں تو اتے آ جائے اگر تساں بھی ونجنا ہے میرا سہارا لے لو توجہ رہے علی مولا نو آکھ رہے میرا سہارا لے لو سرکار فرمائے دن کائنات جس دے سہارے تھے قائم ہوئے وہ کسی دا سہارا نہیں گن دے تو وانج اللہ دے حوالے اس نے کیا کیتا اسم دعوے دے شروع کیتا کردہ ہویا جا رہے کیا ڈٹھا علی مولا اس تو 10 قدم اگے اگے جا رہے ہیں مجال جے پانی نالین دے برابر بھی آ جائے اس چرواہے نے دعا دے ہاتھ بلند کی تھے دیکھ کیا دے پالنے والا تینوں واسطہ دینا حسنین دے بابے دا واسطہ دینا غازی دے بابے دا اس نو روک لے اس دے کول کوئی میرے تو بھی بڑا ہی سمیں اور اتنا بڑا ہی سمیں اس دا دریا دیاں لہراتے کنٹرولے علی مولا تو مسکرا کے آدن میرا صرف دریا دیاں لہراتے نہیں کائناتی زندگی دیاں لہراتے بھی کنٹرولے سلامت رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو سرکار امیر المومنین کنارے تھے آگے ایک چرواہا بھی آ گیا آقی قدمہ تے ہاتھ لائے ہاتھ جوڑ گیا دے سرکار میں معافی چاہنا میں تو انہوں یاد آ رہا میرا سہارا لے لو مگر اے ڈساؤ تو آڈا اسم کیا ہے جدو آکے اسم کیا ہے علی مولا دے کیا دیں جس اسم دی برکت دے نال تو روز آر پار وینائے مسمہ علی میاں بڑی توجہ اس لئے قدمہ تے اطلاع گیا دے سرکار تو آڈا جواب ہی نہیں سرکار فرمیند نہیں جناب بلکہ انجاک میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں 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 علی دے باجا دنیا تے کوئی وہ تراب نہیں میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں میرے مولا دا زمانے تے جواب نہیں بند پردہ کسے دھیدہ پیو جو مر جاوے صدقے تواڈی معرفت ہے کسے دھیدہ پیو جو مر جاوے سید بیٹھے ہو غیر سید تشریف فرماؤ میرے ایک ایک جملے تھے پوری توجہ سیداؤں غیر سیداؤں یاد رکھنا پیو مر جائے تھی دور وستی ہو لوگ کمی بے چھڑیں دین جاؤ اس دی دینو اطلاع دیو پیو مر گئے لوگ اسل دین دین کفن دین دین جنازہ چاہ کے قبرستان چاویں دین جنازہ پڑھن تو بعد بھی جڑے رشتہ داروں دین ایک بین اڑے کیا دین یار انتظار کر لو اس دی دوروں آونا عداداروں جس لئے اچانک خبر مل دیئے رستہ دیو اس دی آ گئی جڑے غیر مارم ہوں دین کنڈ کر کے کھلویں دین عداداروں دی بے ساکتا کے پیو دے منہ تے مورا کے آدھی ہائیو میرا غریب بابا صدقے 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 وین کر کے آدھی ہائے میرا مسافر بابا آج بھی لوگ آدھن شیعہ روندے کیوں ہیں میں آتا ہوں حسین بادشاہ دیاں ترائے دیاں ہیں مگر ایک بھی راج کے لاش تے رو نہ سنگی ایک گال دینے چ رکھنی ہے میں بند پیش کرے نہ کسے دھیدہ پیو جو مر جاوے اور رون دیئے لاش تے آکے کل دھیاں والے کو چپ کرویں دین آتے گالے اجڑے کولا کے
والے یوں کو چپ کر ویندن تے گل اجڑے کولا گل اجڑی کولا او کول دیاں والے یوں کو چپ کر ویندن تے گل اجڑے کولا کے او شبیر دی تھی نور رون دیا ڈٹھا یارو شمر نے لاش تے آکے ہویا کیا ہے اس چپ کروایا ہے جھڑکاڑے کے ہاتھ والا گے وچ پا کے سلامت رہو آباد رہو انجے حق کے مکان دیں بڑا سونا استقبال کیتا ہے سیداؤں غیر سیداؤں بڑا اجڑے حسین میری تیدی زندگی تواڈے چ گزر گئی مختار سقفی یہ روایت استاد محترم اللہ غری کے رحمت کرے شجر صاحب پڑھ دے ہوندے مالک اس روایت اس ذکر دا صدقہ مالک انہاں دے درجات بلند ہوون وہ فرمیندے ہوندے مختار سقفی جس لئے تخت بیٹھا ہے اس چون چون کے آل محمد دے جڑے دشمن ہیں نا انہاں نو پکڑ کے سرکار مختار سقفی نے انہاں دے سر قلم کیتے ایک قاتل نو پکڑ کے لایا جس کا نام ہے حارس ملعون اللہ لعنت کرے اس ملعون تھے دیکھ کے آدھے حارس دسات سے تو کیڑا ظلم کیتا ہے دیکھ کے آدھے میں بڑا سخت دلا میں کربلا دی ساری جنگ ڈٹھی ہے میں نہیں رویا یاد ہے میں ڈٹھے علی اکبر نو برچھی لگی میں نہیں رویا قاسم دے ٹکڑے میں اکھاں نال ویکھے میں نہیں رویا علی اصغر نو تیر لگا میں نہیں رویا زہرا دیاں نوہاں دیاں چادراں لٹیندے رہے میں نہیں رویا سیدوں میں نو معاف کرنا یاد ہے ایک ویلا ایو جائے جدوں میریاں بھی ڈھائیں نکل گئیاں بے شک میں بڑا سخت دیلا مگر او ویلا میں نو بھی نہیں بھولیا مختار سقفی جلدی نال اٹھے تختوں اس دے گربان ہاتھ پا کے تماچا مار کے آدھے زہرا دیاں نوہاں دیاں چادراں لٹیندیاں رہی ہیں تو نہیں رویا علی اکبر نو برچھی لگ گئی بڑا امیر بندہ ہے جڑا نہیں رو رہا علی اکبر نو برچھی لگ گئی تو نہیں رویا او کیڑا ویلا ہے جدو تیریاں بھی ڈھائیں نکل گئیاں دیکھ کے آدھے جس لئے زہرا دیاں نوہاں دیاں قید ہو کے کربلائے چٹوریاں یاد ہے 8 پہران دے بعد منزل آئی 8 پہر زہرا دیاں نوہاں دیاں بے پلانیاں اٹھاں تے ٹر دیاں رہیاں کیا کہنے یاد ہے میں ڈٹھے 8 پہر دے بعد جس لئے منزل آئیے رات دا ویلا ادھی رات دے ویلے شمر نے میں نو بلائے حارس آج توں پہرا دیونا ہے انہاں کئی دیاں دا یاد ہے میں ایک تلوار لے کے دور جا کے اپنا سار تلوار رکھ کے زمین تے لیٹ گیا یاد ہے میں ڈٹھا ہے دائرے دی شکل نیدیاں تے سر چڑھا کے زمین نصب کر چھوڑے زہرا دیاں نوہاں دیاں بچیاں نو لے کے درمیان بہ گئیاں یاد ہے میں دور لیٹ کے میرے دلچ ایو گل آئی جو میں دیکھ رہی ہیں ڈیندہ راسا اداداروں شیعہ سنی بائیوں حارس آدھا ہے میں ڈٹھے ادھی رات ویلے ایک بی بی اٹھیے ایک نیدہ چمدی آئیے جس لئے علی اصغر دے نیدے تھلے آئیے ڈیک آدھی اصغر میں تیری ماں رو بابا اداداروں جس لئے اس بی بی نے اٹھ کے شہزادہ علی اصغر دی سانگ چمیے اداداروں اس لئے بی بی زنب لے کے آدھیے او میرے ماں پیو دیاں نوہاں سام ونجو جدوں آکے سام ونجو اداداروں شیعہ سنی بائیوں سین ربا بین کر کے آدھی اصغر قسم چوال ہے میں ہون تک نہیں ستی
जदू दा तैनू तीर लगा है मैं हुण तक नहीं सुती छोटे बच्चे मां दे पासे दे नाल समझदे तेनू नेज़े ते नींदरां किवें आ गईयां कसम चवाल है मैं हुण तक नहीं सुती जेड़े मातमियां दा दार बन के आए हो और सईदाओं गैर सईदाओं शिया सुनी बाइयां याद है मैं देंदा रहा एक एक बीबी दा सर चुमे बीबियां समझदियां रहियां मगर एक बच्ची नहीं सुतियों कौन है हुसैन दी धी आई सकीना अदादारों सजाड़े क्या दे सकीना आवाज़ ये वसे मदीना आवाज़ ये समझी क्यों नहीं आवाज़ ये बाबे दा सीना कोई नहीं मैनू बाबे दे सीने दे बगैर नींदर नहीं आती आवाज़ अज मेरा सीना प्यू दा सीना समझ लै आवाज़ ये सज्जाद फिर उमें बुला जिमें बाबा बुलेंदा सदके सदके गिरिया बुलंद करो जदों आकर उमें बुला जिमें बाबा बुलेंदा आदादरों सज्जाद ने कड़ियां वाले हाथ शायन पहला जुमला आकर आ मेरी कैदन दी सकीना आदादरों जिसले कैदन करके बुलाए सज्जाद सीने ना लाके आदि हायो मेरा कैदी बाबा हायो मेरा मुसाफर बाबा अदादारों चिरतई सकीना रोंदी रही है हुण जब मातम करना जादे मौला अदादारों जल्दी नाल बिरादे सीने तो उठिए सज्जादे के आदे सकीना क्या चाहनी आवाज़ ये मैं बाबे के सवाल करना है अदादारों हर सादा है मैं देंदा रहा ये बीबी टुरदी टुरदी मेरे सर दे उत्तों गुजरी है देख के आदि अल्लाह करे ए मरदूद भी साम वंजे अदादारों बाबे दी सांग दे कोला के आदि बाबा लहिया अदादारों शिया सुनी बाइयों जदों वक्त बाबा लहिया अल्लाह दी कुदरत नाल हुसैन दे सारने ने दा छोड़े अदादारों सकीना दा तवाफ करके हवाएं च रुक गए हर सादा मैं देंदा रहा उसले हजरत इमाम सलाम दे सारने परवाद की आवाज़ियाँ सकीना क्या चाहनी है आवाज़ियाँ बाबा मिन्नत करेनियाँ एक बारी अखा खोल अदादारों हुसैन ने अखी खोलियां सकीना दे के आदि बाबा मिन्नत करे निया माशर दे मैदान हर किसे नू माफ कर देवी मगर ओ सामने जेड़ा सुता पे इसनू माफ ना करें आवाज़ ये सकीना होया क्या है सकीना ने चेहरे तू वाल हटाएन रो के आदि बाबा क्या दसावा आज हे कड़ी विच इन्हें त्रैवारी मैं तू सख्त तमाचे मारे जरा देखता सही मेरा चंगा बाबा मेरे